لسفرک وحصل زادک قبل حلول اجلک، مولا فرماتے ہیں اے جنادا قبل اس کے کہ سفر درپیش ہو تیاری شروع کر دو، وحصل زادک قبل حلول اجلک، قبل اس کے کہ موت آئے زاد راہ کا انتظام کر دو۔ آپ توجہ فرمائیے گا، حضرت آخرت کی یاد دلا رہے ہیں اپنے صحابی کو اس آخری موقع پر۔ پھر اس کے بعد ذرا اور آگے بڑھیے تو حضرت فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّا تَطْلُبَ الدُّنْيَا وَالْمَوْتُ يَطْلُبُكَ، جان لے تو دنیا کی تلاش میں نکل رہا ہے اور موت تیری تلاش میں نکل رہی ہے۔ تو جو فرمائیے گا خدا کی قسم زندگی کیسے گزارنا ہے، آ کر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھے وَعْلَمْ أَنَّ تَطْلُبَ الدُّنْيَا وَالْمَوْتُ يَطْلُبُكَ، تو دنیا کی تلاش میں نکلا ہے، موت تیری تلاش میں نکلی ہے۔ یہ ہے آخرت، یہ ہے آخرت۔ اور آگے آئیے میں آپ کو بتا دوں، قرآن اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے ایک اہم عنوان جو ہماری خوش بختی کے لیے قائم کیا ہے، اس کا نام یاد آخرت ہے۔ اور آگے آئیے میں آپ کو ایک جگہ بتاؤں، آپ سب کو شاید یاد ہو، جنگ صفین سے جب حضرت امیر لوٹ رہے تھے، آپ کوفے میں داخل ہوئے، وہاں کے بعد آپ نے کوفے کو دارالامارہ بنایا۔ کوفے کا پورا مجمع حضرت امیر کے استقبال کو نکلا، چونکہ پہلی مرتبہ یہاں پر خلیفہ رسول تشریف لے آ رہے ہیں، پورا مجمع مولا کو ویلکم کہنے کے لیے باہر نکلا۔ حضرت امیر جو ہی کوفے میں داخل ہونے والے تھے، پشت کوفہ ایک قبرستان تھا، حضرت رک گئے۔ حضرت نے ان آنے والے زندہ انسانوں کو ابھی مخاطب نہیں کیا، توجہ فرمائیے گا، آپ اہل بیت کی تعلیم کو دیکھیے، یہ آنے والے، یہ ویلکم کہنے والے، یہ استقبال کرنے والے لوگوں کو حضرت امیر نے ابھی مخاطب نہیں کیا۔ حضرت نے مخاطب کس کو کیا؟ قبرستان میں سونے والے مردوں کو مخاطب کیا۔ معلوم ہے کیوں کیا؟ مولا یہ زندہ لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہیں، پہلے انہیں تو مخاطب کر لو۔ حضرت فرمانا چاہیں گے کہ میں آخرت کی یاد دلا دوں انہیں، تاکہ یہ جن کی سانسیں چل رہی ہیں یہ زندگی سمجھ رہے ہیں، یہ زندگی نہیں ہے، اگر یاد آخرت کے ساتھ جئیں گے تو یہ زندگی ہوگی۔ لہذا حضرت نے پہلے مردوں کو مخاطب کیا، یا اہل الدیار الموحشا والمحال المخفسا، یا اہل الدیار الموحشا، اے وحشت زدہ گھروں میں رہنے والو، والمحال المخفضا، اے تنہائیوں میں رہنے والو، یا اہل الغربا، یا اہل التربا، یا اہل الوحدہ، یا اہل الوحشا، اے وحشت زدہ گھروں میں رہنے والو، اے مٹیوں کے گھروں میں رہنے والو، اے تنہائیوں میں رہنے والو، اے بے کسو یارو مددگار۔ حضرت وہاں قانون کیا بتا رہے ہیں، اسے غور کریے، انتم لنا فرط سابق ونحن لکم تبع لاحق۔ حضرت ان قبرستانوں کے مردوں سے کہہ رہے ہیں کہ آج جہاں تم پہنچے ہو کل ہمیں بھی وہیں آنا ہے۔ پہلا درس کوفے میں داخل ہونے کے بعد جو حضرت امیر دے رہے ہیں پورے اہل کوفہ کو، وہ کیا دے رہے ہیں؟ انتم لنا فرط سابق، تم پہلے پہنچ گئے۔ ایسا مطلب اس کا یہ نہیں ہوتا کہ ہم یہاں نہیں آئیں گے، تم پہلے پہنچے ہو ہمیں بھی یہیں آنا ہے۔ یعنی مولا پہلا درس جو کوفے میں دینا چاہتے ہیں وہ یہ کہ اے کوفے والو، اگر علی کے ساتھ رہنا ہے تو یاد رکھنا، اگر آخرت کو بھلا دیا تو تم علی کے ساتھ نہیں رہ پاؤ گے۔ اگر تم نے آخرت کو بھلا دیا تو تم علی کے ساتھ نہیں چل پاؤ گے، چونکہ علی بتا رہا ہے انجام سب کا یہی ہے، اینڈ سب کا یہیں پر ہے، یہیں پر آنا ہے۔ اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں وَأَمَّا الدُّورُ فَقَدْ سُكِنَتْ وَأَمَّا الْأَمْوَالُ فَقَدْ قُسِمَتْ وَأَمَّا الْأَزْوَاجُ فَقَدْ نُكِحَتْ۔ جہاں تک تمہارے وہ عالی شان گھر تھے وہاں دوسرے رہنے لگے۔ وَأَمَّا الْأَمْوَالُ فَقَدْ قُسِمَتْ، تم نے جس مال کے لیے گویا نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا، فقط قسمت، وہ دوسروں میں تقسیم ہو گیا۔ وَأَمَّا الْأَزْوَاجُ فَقَدْ نُكِحَتْ،
ازواج نے دوسری شادیاں کر لیں. عجیب مرحلہ ہے خدا کی قسم. حضرت فرماتے ہیں ھذا خبر ما عندنا وما خبرکم، یہ وہ خبر تھی جو ہمارے پاس ہے اس دنیا کی، اب اس عالم آخرت کی خبر تم بتاؤ. وما خبر ما عندکم، تم بتاؤ تمہارے پاس اس عالم کی کیا خبر ہے، اس عالم آخرت کی. روایت کا جملہ ثم التفت الی اصحابہ، پھر حضرت اپنے اصحاب کی جانب متوجہ ہوئے. وقالا، اور فرمایا کہ لو اذنا لہم، اگر انہیں اجازت دے دی جائے اور یہ تم سے گفتگو کریں تو فقط ایک جملہ کہیں گے، انا خیر الزاد التقوی، کہ بہترین توشہ راہ جو عالم آخرت میں کام آنے والا ہے اس کا نام تقوی ہے. توجہ فرمائیے گا، خدا کی قسم میں پوری تمہیدی گفتگو آپ کو ایک منظر تک لے جانے کے لیے کر رہا ہوں تاکہ میں آپ کو بتاؤں کہ حسینی معاشرے میں آخرت فراموشی نہیں ہونا چاہیے. آخرت اگر بھول گئے تو حسینی معاشرہ نہیں بن سکتا، خدا کی قسم نہیں بن سکتا. میں آپ کی خدمت میں کل بھی وہ خطبہ جو روز عاشور مولا نے دیا وہ انشاءاللہ اگر حیات رہی تو آپ کو بتاؤں گا، لیکن آج اس تمہیدی گفتگو کو آپ برداشت کر لیجئے. حضرت فرماتے ہیں کہ اگر انہیں اجازت دے دی جائے تو یہ فقط ایک چیز کہیں گے تم سے. کیا کہیں گے؟ ان خیر الزاد التقوی، بہترین زاد، بہترین توشہ جو یہاں آنا ہے اس کا نام تقوی ہے. آپ دیکھ لیجئے بار بار اہل بیت کہاں متوجہ کرا رہے ہیں ہمیں؟ آخرت کی جانب، آخرت کی جانب، آخرت کی جانب. ہم دنیاوی لہو و لعب میں اس قدر مشغول نہ ہو جائیں کہ ہم اپنی آخرت کو بھول جائیں. ہم بھول جائیں کہ اس کے بعد ایک اور دنیا ہے، اور اس کے بعد جو دنیا ہے حقیقت میں وہی دنیا ہے، وہی عالم ہے، وہی حیات ہے. تم اس دنیاوی حیات پر خوش ہو، یہ دنیاوی حیات ایک سایہ ہے، حقیقت میں وہ آخرت کی حیات ہے. قرآن کہتا ہے وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانُ، اصل میں حیات آخرت والی حیات ہے. یہ تو ایک سایہ ہے، ٹیمپریری زندگی ہے. اس زندگی کو مقدمہ قرار دیا ہے آخرت کی زندگی کے لیے. آپ دیکھ لیجیے بار میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، خدا کی قسم ہمیں کبھی بھی اہل بیت نے چھوڑا نہیں تنہا. جہاں پر بھی ہماری نجات کا راستہ مہیا تھا اہل بیت نے ہمیں متوجہ ضرور کرایا ہے. آخرت کو یاد کرنا خدا کی قسم ہمارے لیے اتنا ضروری ہے کہ اگر آخرت فراموشی ہمارے سماج میں آ گئی اور ہم دنیا میں غرق ہو گئے تو یاد رکھنا پھر یہ نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، خمس یہ سب ایک عادت ہوگی، عبادت نہیں ہوگی. توجہ فرما رہے ہیں، اگر نماز کے وقت آپ کو یاد آ جائے کہ یہ نماز کہیں میری آخری نماز نہ ہو، اگر روزے کے وقت یہ سارا مرحلہ اگر دیکھیں نا، اور بار آپ کو متوجہ بھی کیا جاتا ہے، اہل بیت نے کبھی چھوڑا نہیں ہے. میں ایک عجیب روایت دیکھ رہا تھا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جس روایت نے پیغمبر نے بڑے حسین انداز میں آخرت کو یاد دلایا ہے. پیغمبر فرماتے القبر ینادی فی کل یوم بخمس کلمات. عجیب روایت ہے، خدا کی قسم عجیب روایت ہے. القبر ینادی فی کل یوم بخمس کلمات. یہ قبریں جو ہیں نا یہ 5 آواز روزانہ لگاتی ہیں. یہ قبریں 5 آواز روزانہ لگاتی ہیں. القبر ینادی کل یوم 5 کلمات، 5 آوازیں. کیا کہتی ہے قبر معلوم ہے؟ انا بیت الوحدہ فاحملوا الی انیسا، میں تنہائی کا گھر ہوں، جب یہاں آنا تو کسی مونس اور مددگار کو ساتھ لے کر آنا. انا بیت الظلمہ، میں اندھیرے کا گھر ہوں. فاحملوا الی سراجا، جب یہاں آنا تو چراغ ساتھ لے کر آنا. انا بیت التربہ، میں مٹیوں کا گھر ہوں. فاحملوا الی فراشا، جب یہاں آنا تو اپنا بستر ساتھ لے کر آنا. عجیب ہے. انا بیت الفقر، میں فقر کی جگہ ہوں، یہاں کچھ ہوتا نہیں ہے. فاحملوا الی کنزا، جب آنا تو خزانہ ساتھ لے کر آنا. وانا بیت الحیات،
میں سانپ بچھوؤں کا گھر ہوں، فحملو الیہ تریاقا، جب یہاں آنا تو اپنی دوا ساتھ لے کر آنا۔ یہ 5 آواویں قبر کی اگر آپ غور فرما لو، قبر کیا کہتی ہے؟ انا بیت الوحدہ، میں تنہائی کا گھر ہوں۔ کون جاتا ہے کس کی قبر میں؟ مجھے انصاف سے بتاؤ۔ قبر کہتی لیکن آنا تو کسی کو ساتھ لے کر جانا۔ کون جائے گا میرے ساتھ؟ سورہ انا انزلنا پڑھنے کے لیے اگر میرے دوست رک جائیں تو بڑی بات ہے، یہ میرے ساتھ قبر میں جائیں گے، بڑی مشکل سے لوگ رک پاتے ہیں۔ وہ 7 مرتبہ سورہ انا انزلنا کے لیے بھی بہت مشکل سے 50 کام ہوتے ہیں اور ہم بھی نہیں رکتے، تو پھر ہماری قبر پہ کون رکے گا؟ توجہ فرما رہے ہیں۔ لیکن قبر کیا کہتی ہے؟ انا بیت الوحدہ فحملو الیہ انیسا، جب آنا تو کسی کو ساتھ لے کر آنا۔ عجب۔ انا بیت الظلمہ، میں اندھیرے کا گھر ہوں، فحملو الیہ سراجا، جب آنا تو کوئی چراغ، کوئی روشنی کا سامان ساتھ لے کر آنا۔ کون روشنی کا سامان ساتھ لے کر جاتا ہے؟ کیا میرے ہمراہ ہوگا؟ انا بیت الفقر، میں فقر کی جگہ ہوں، فحملو الیہ کنزا، خزانہ ساتھ لے کر آنا۔ انا بیت التربہ، تمہاری عادت بڑے نرم بستروں پہ سونے کی ہے، یہاں تو زمین ہے، فحملو الیہ فراشا، اپنا بستر ساتھ لے کر آؤ۔ انا بیت الحیات، میں سانپ بچھیوں کا گھر ہوں، فحملو الیہ تریاقا، جب یہاں آؤ تو دوا ساتھ لے کر آؤ۔ اب مجھے انصاف سے بتاؤ، کیا تیاری ہوئی ہے؟ کیا آخرت یاد ہے؟ اب اسی حدیث میں پیغمبر بتاتے ہیں وہ 5 چیزیں جو تمہیں قبر میں لے جانی ہیں بعنوان انیس۔ کسے لے جاؤ گے معلوم ہے؟ وہ امل انیسو فتلاوت القرآن، قبر کے مونس کا نام قرآن کی تلاوت ہے۔ قبر میں کوئی ساتھ نہیں جاتا۔ وہ امل انیسو فتلاوت القرآن، یہ تلاوت قرآن ہے نا، یہ قبر میں تمہارا مونس ہے۔ یہ کب مونس ہے؟ مونس کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ جس سے آپ کا لگاؤ ہو۔ ہوتا ہے کبھی کبھار، میں ایک مثال دوں، آپ کا ایک دوست ہو نا جس سے بہت لگاؤ، اس کے ساتھ اگر آپ 4 گھنٹہ بیٹھ کر بھی بات کرو نا تو آپ نہیں تھکتے۔ لیکن ایک آدمی جس سے بہت زیادہ لگاؤ نہیں ہونا، 10 منٹ کے بعد آپ کروٹ بدلتے ہو کہ کیسے یہ جائے یا میں چلا جاؤں، چونکہ آپ اس سے مانوس نہیں ہونا۔ لیکن جس سے مانوس ہو، کبھی کبھار پوری رات گزر جاتی ہے۔ ایک دوست بڑے دور سے آیا، بڑا قریبی تھا، پوری رات گزر گئی، ٹائم بھی نہیں پتہ چلا۔ کیوں؟ چونکہ مانوس ہیں۔ جس سے مانوس ہوتے ہیں اس کے ساتھ رہنے میں اطمینان ہوتا ہے۔ اگر زندگی میں قرآن سے مانوس ہو تو قبر میں یہی انیس تمہارے ساتھ جائے گا، قبر میں یہی انیس تمہارے ساتھ جائے گا۔ فتلاوت القرآن۔ اور ماں باپ کے لیے بھی عرض کروں، پیغمبر اکرم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا ہے، ادبوا اولادکم علی 3 خصال، اپنی اولاد کی تربیت کرو، انہیں ادب سکھاؤ، 3 ادب، حب نبیکم، نبی کی محبت، وحب اہل بیت النبی، اہل بیت نبی کی محبت، وتلاوت القرآن۔ یہ ماں باپ کا حق ہے، اپنی اولاد کو محبت نبی، محبت اہل بیت نبی اور تلاوت القرآن سے آشنا کریں۔ الحمدللہ ہمارے یہاں کچھ یہ سب ہے، یہ جو مجلسوں میں آپ آتے ہو یہی محبت اہل بیت ہے، یہاں پر جو ذکر پیغمبر و آل پیغمبر سنتے ہو یہی محبت پیغمبر ہے۔ لیکن اگر قرآن سے دوری ہے تو خدا کی قسم قرآن پڑھا جائے۔ قرآن میں آپ سے خدا کلام کر رہا ہے، خدا آپ سے باتیں کر رہا ہے۔ مولا امام سجاد فرماتے ہیں اگر پوری دنیا نہ ہو اور کائنات میں کوئی نہ ہو، فقط قرآن ہو تو لمستوحشت، تو مجھے کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ کیوں گھبراہٹ نہیں ہوگی؟ چونکہ جس سے خدا باتیں کرتا ہے وہ گھبرائے گا کیوں؟ اگر میرا خدا قرآن میں مجھ سے باتیں کر رہا میں کیوں گھبراؤں گا؟ لہذا امل انیس فتلاوت القرآن، انیس کون ہے؟ تلاوت القرآن ہے۔ اب اس کے بعد ایک چیز جو مجھے لے جانا ہے وہ روشنی، چراغ لے کر جانا ہے۔ روایت کہتی ہے وَأَمَّا السِّرَاجُ، چراغ کا نام فصلاۃ اللیل، یہی نماز شب ہے، تمہارے قبر کی چراغ ہے۔ یہ نماز شب نہیں ہے، یہ قبر میں روشنی کا سبب ہے۔
پھر اس کے بعد کیا لے جانا ہے ہمیں لے جانا ہے فراش، بستر لے کر جانا ہے۔ قبر کے بستر کا نام کیا معلوم؟ اما الفراش فعمل الصالح، یہ جو نیک کام انجام دیتے ہو نا، یہی قبر کا بستر ہے۔ یعنی اپنی قبر خود تیار کرنا ہے، جیسا چاہو تیار کرو، اسے جنت بنا لو، اسے جہنم بنا لو، ہے نا؟ حفرۃ من النار، یا تو اسے کیا کر لو، جہنم کا ایک ذریعہ بنا لو، جہنم بن جائے، یا یہی قبر آپ کی جنت بن جائے۔ فعمل الصالح، یہ نیک کام جو آپ کرتے ہو، یہ نیک کام کیا ہوا؟ یہ نیک کام ہوا آپ کا بستر، جہاں قبر میں آرام سے۔ تو جو فرما رہے ہیں چوتھی چیز کیا ہے؟ قبر میں خزانہ ساتھ لے کر جانا ہے۔ خزانہ کیا ہوگا؟ وَأَمَّا الْكَنْزُ فَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، قبر کے خزانے کا نام توحید پروردگار عالم۔ وَأَمَّا التِّرْيَاقُ، قبر کی دوا کا نام کیا ہے معلوم ہے؟ سانپ بچھوؤں کا نام کیا ہے معلوم ہے؟ سانپ بچھوؤں کی دوا کا نام کیا ہے؟ عجیب ہے، فَالصَّدْقَةُ تِرْيَاقُ، یہ جو صدقہ نکالتے ہو یہ تریاق قبر ہے، دوائے قبر ہے۔ اب مجھے انصاف سے بتاؤ، اہل بیت بار بار متوجہ نہیں کر رہے ہیں ہمیں؟ آخرت فراموشی اگر کسی سماج میں آ جائے گی، یاد رکھے گا، اگر کوئی سماج آخرت کو بھول جائے، آخرت کو بھول جائے، تو خدا کی قسم وہ امام معصوم کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، جن جن لوگوں نے آخرت کو بھولا ہے وہ امام معصوم کے ساتھ نہیں آ پائے۔ اب میں آپ کو آ کر کربلا کے مرحلے سے جوڑتا ہوں۔ حسین ابن علی جب مکے سے نکل رہے ہیں تو مولا نے کیا نعرہ بلند کیا تھا؟ مجھے انصاف سے بتاؤ، مولا نے جو نعرہ دیا تھا، کس نعرے پر مولا نے بلایا تو لوگوں کو؟ من کان باغلا فینا مہجتہ ومعتنا علی لقاء اللہ نفسہ فلیرحل معنا انی راحل مصبحا انشاءاللہ تعالی۔ حضرت نے ایک نعرے پہ مجمع جمع کیا تھا، اس نعرے کا نام یہ تھا، من کان باذلا فینا مہجتہ، جو خون جگر ہماری راہ میں بہا سکتا ہے، ومعتنا علی لقاء اللہ نفسہ، جو اللہ سے ملاقات کا جذبہ رکھتا ہے، فلیرحل معنا، وہ ہمارے ساتھ آئے۔ یعنی حسین نے پہلے ہی کنڈیشن لگا دیا تھا کہ کربلا وہی آئے گا جسے آخرت یاد ہوگی، جو آخرت بھولے گا وہ کربلا نہیں آ سکتا۔ فلیرحل معنا، کون آئے ہمارے ساتھ؟ من کان باذلا فینا مہجتہ، جو خون جگر بہا سکتا ہو، ومعتنا علی لقاء اللہ نفسا، اور اپنی جان کو خدا سے ملاقات کے لیے جس نے آمادہ کر لیا ہے، جو ملاقات خدا کو تیار ہے، وہ ہمارے ساتھ آئے۔ اس نعرے پہ میرے مولا نے پورے مجمع کو جمع کیا ہے۔ اب معلوم ہے وہ جو خطوط آئے تھے نا 18,000، وہ جو بڑے بڑے نعرے لگائے جا رہے تھے، مولا آ جائیے، پھل تیار ہے، ہماری تلواریں آمادہ ہیں، ہمارے نیزے آمادہ ہیں، ہم آپ کی نصرت کو آمادہ ہیں، وہ تمام لوگ حضرت نے جب نعرہ لگایا کہ نہیں، جو خدا سے ملاقات کا جذبہ رکھتا ہے، یعنی حسین ابن علی کے ساتھ اگر رہنا ہے تو دنیا تمہاری نگاہوں میں حقیر ہو، آخرت عظیم ہو۔ دنیا تمہاری نگاہوں میں اتنی عظیم نہ ہو جائے کہ آخرت کو قربان کر دو، خدا کی قسم۔ اور آپ دیکھ لو اصحاب امام حسین کو، وہ کیسے گئے۔ آپ جناب حبیب کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، جناب حبیب اور جناب مسلم دونوں ساتھ گئے، ہمارے ہاں پڑھا جاتا ہے جناب حبیب کے بارے میں، جناب مسلم بھی جناب حبیب کے ساتھ گئے ہیں۔ اور جانے کا انداز معلوم ہے کیا ہے؟ جب وہ خط آیا، وہ خط لے کر جناب حبیب جانے کی تیاری میں تھے، راستے میں ملاقات ہوئی تھی جناب مسلم سے۔ کہاں ملاقات ہوئی تھی؟ راستے میں۔ تاریخ کہتی ہے جناب مسلم حمام جا رہے تھے، چونکہ میں نے کل بھی عرض کیا گھروں میں حمام نہیں ہوتا تھا، حمام جا رہے تھے، کپڑے کی گٹھریاں آپ کے ہاتھوں میں تھی۔ جناب مسلم نے جناب حبیب سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا مولا کی نصرت کو جا رہا ہوں، حضرت نرگہ آدھا میں گھر چکے ہیں،
جناب مسلم نے کہا چلو ساتھ چلتے ہیں. کہا مسلم جا کر اپنے گھر والوں کو تو بتا دو. کہا مانے ہی نہیں نا, جب حسین بلائیں تو دنیا تمہارے پیروں کی زنجیر نہ بننے پائے. تو یہ فرما رہے ہیں یہ بہت اہم مرحلہ ہے. خدا کی قسم یہیں پر اپنے آپ پر بھی غور کرو. معلوم ہے امام زمان کے انتظار کرنے والوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ متجافی کہا جاتا ہے. میں ایک معنی اور کر دوں تاکہ تھوڑا سے اور بات واضح ہو جائے. متجافی کہتے ہیں, منتظر یعنی متجافی. متجافی کا آسان معنی کروں گا. آپ اگر کبھی نماز جماعت میں آئیے نا, امام جماعت کی دوسری رکعت ہو اور آپ پہلی رکعت میں ہو, آپ کیا کرتے ہو؟ جب امام جماعت تشہد میں ہوتا ہے تو آپ آرام سے تو نہیں بیٹھتے نا, چونکہ آپ کو تو تشہد پڑھنا نہیں ہے, لہذا آپ پیروں کو تھوڑا اٹھا کر بیٹھتے ہیں نا, تھوڑا پیروں کو اٹھا کے بیٹھتے ہیں. اس حالت کو عربی میں کہتے ہیں تجافی, اور یہ حالت جس کے اوپر طاری ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے متجافی. یعنی اس کا پیر زمین پہ نہیں ہوتا, ایک دم آمادہ رہتا ہے کہ یہاں تشہد امام جماعت کا ختم ہو اور یہاں یہ فوراً کھڑا ہو جائے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ متجافی. منتظر امام کو کیا کہا جاتا ہے؟ متجافی. مطلب سمجھ رہے ہو کہ اگر وہ آواز آ جائے تو اتنا آمادہ ہیں کہ ہمارے پیر بھی زمینوں پہ نہیں ہیں, بس آواز آئے بجلی کی رفتار سے اپنے مولا کے حضور میں پہنچ جائیں. اتنی آمادگی کس کے اندر ہے؟ وہی جو آخرت کو یاد کیے ہوئے ہوگا. وگرنہ مجھ جیسا 50 کام امام کو بتائے گا, مولا ابھی آپ آ گئے, ابھی تو میں یہاں جا رہا تھا, وہاں جا رہا تھا, یہ کام ہے, وہ کام ہے. بعضوں نے کیا نہیں, کربلا میں نہیں کیا بعضوں نے. حضرت نے فرمایا چلو کہا مولا یہ تھوڑا سے سامان ہے گھر پہنچا کے آتا ہوں. امام کو مت بتاؤ, خدا کی قسم امام کو مت بتاؤ. میں نے ایک جگہ بمبئی میں عرض کیا تھا, اگر نماز پڑھ رہے ہو, 4 رکعت کی نماز پڑھ رہے ہو, 2 رکعت اگر پڑھ چکے ہو اور امام وقت بلا لے تو وہ بعد کی جو 2 رکعت پڑھو گے وہ نماز باطل ہے. پتہ نہیں یہ مسئلہ حل ہوا یا نہیں حل ہوا. بعد کی جو 2 رکعت پڑھو گے وہ باطل ہے, چونکہ جب امام نے بلا لیا ہے آپ کو تو آپ کا وظیفہ اور آپ کی ذمہ داری امام کے پاس جانا ہے. یہ یاد رکھو, یہ معرفت آپ کے اندر پیدا ہو. یہ معرفت کب پیدا ہوگی؟ جب آخرت کو یاد کروں گا. میں آخرت کو اگر بھول گیا, حضرت نے کیا فرمایا؟ من کان باغلا فینا موجتہ. ہر کوئی ہمارے ساتھ نہیں آئے, ہر کوئی کو آنے کی ضرورت نہیں ہے, اور وہی آئے گا حسین ابن علی کے ساتھ جسے آخرت یاد ہوگی. وگرنہ اگر آپ دیکھیے نا, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, بعض نام نہیں لوں گا, فقط اشارے سے آپ سمجھ لیجئے گا. جب حضرت مکے سے نکلنے لگے نا, ایک صاحب آئے, بہت اپنا ظاہری بادلوں کا تو کیا نام ہے, بڑے مومن اور متقی بنے ہوئے لوگ ہوتے, دھوکہ دار, یہ دھوکہ دینے والے لوگ جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں, یہ بھی کافی مشہور تھے, بڑے زاہد, بڑے مومن. آئے مولا کے پاس, مولا سے کہنے لگے مولا کہاں جا رہے ہو؟ حضرت نے فرمایا کہ میں قیام کر رہا ہوں. کہا مولا مت جائیے, دیکھیے امام کو مشورہ مت دیجیے آپ. تو یہ فرما رہے ہیں آپ امام کو مت بتائیے, آپ کو امام کے ساتھ چلنا ہے, وہاں اپنے مشورے نہیں دینے ہیں, وہاں بتانا نہیں ہے کہ مولا ابھی نہیں, تھوڑا سے سردی ہو جائے, گرمی ہو جائے, نہیں. حضرت نے فرمایا جا رہا ہوں. کہا مولا آپ کو قتل کر دیا جائے گا. پتہ نہیں پہنچے آپ لوگ جو صاحب تھے, کہا آپ کو قتل کر دیا جائے گا. حضرت نے کہا ٹھیک ہے, دین اسلام کو بچانا ہے. معلوم ہے حضرت نے فرمایا تم چلو گے ہمارے ساتھ, تم چلو گے ہمارے ساتھ. کہا مولا مجھے معاف کریے, میں نہیں چل پاؤں گا, مجھے معاف کریے, میں آپ کے ساتھ نہیں چل پاؤں گا. اور یہ میرے مولا خود کہتا ہے. تو وہ جو آخرت اگر آدمی بھول جائے تو وہ باتیں جو اس کو معلوم ہوتی اس پر بھی عمل نہیں کرتا. کہ مولا میں نے آپ کے نانا سے سنا ہے کہ جب میرا بیٹا حسین قیام کے لیے نکلے اور اگر کوئی اس کے ساتھ نہیں نکلے گا تو وہ ذلیل ہوگا. یہ روایت بھی اس نے خود نقل کیا کہ میں نے آپ کے نانا سے کیا سنا ہے کہ اگر حسین نکلیں اور کوئی حسین کی مدد کو نہ نکلے تو وہ ذلیل ہوگا. پھر اس کے بعد معلوم اس نے کیا کہا؟ کہ مولا تھوڑا سے اپنا پیرہن اٹھا دیجئے, میں اس جگہ کا بوسہ لینا چاہتا ہوں جہاں پیغمبر بوسہ لیا کرتے تھے. عجیب ہے, عجیب ہے, خدا کی قسم. دیکھیے یہ دنیا داروں کو دیکھیے آپ,
بوسہ لے لوں گا لیکن آپ کے ساتھ چلوں گا نہیں، کیونکہ یہاں تو کچھ جا نہیں رہا ہے نا، یہاں جان تو نہیں جا رہی، میری دنیا بچی ہوئی ہے، دو چار لوگوں میں عزت بھی بڑھ جائے گی کہ میں امام حسین کی عزت کرتا ہوں۔ مولا اپنا پیرہن اٹھائیے، میں آپ کے سینے کا بوسہ لینا چاہتا ہوں، چونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پیغمبر اس سینے کا بوسہ لیتے تھے۔ حضرت نے فرمایا چلو گے؟ کہا نہیں، چلنے کی بات تو مت کریے، چلوں گا نہیں آپ کے ساتھ، میں نے سن رکھا ہے آپ کے نانا سے کہ جو آپ کے ساتھ نہیں جائے گا وہ ذلیل و رسوا ہوگا۔ عجیب ہے، اب اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ کسی سے نہیں سنا، خود سنا ہے۔ مولا نے فرمایا چلو گے؟ کہا نہیں چلوں گا۔ اور حدیث سچی بھی ہوتی ہے، حدیث سچی ہوتی ہے اگر حدیث معصوم سے ہو تو، حدیث میں جھوٹ کا امکان ہی نہیں ہے اگر معصوم سے صادر ہو۔ کیا کہا تھا؟ جو آپ کے ساتھ نہیں جائے گا وہ ذلیل ہوگا، اور اتنا ذلیل ہوا، اتنا ذلیل ہوا کہ آج حسین کے ساتھ نہیں گیا، اور ایک دن ایسا آیا کہ اس نے حجاج کے پیروں پہ بیعت کیا ہے۔ کہاں بیعت کیا ہے؟ حجاج کے پیروں پہ بیعت کیا ہے، اور اس وقت بڑی حدیثیں بھی ان کو یاد آ گئی۔ یہی وہ صاحب تھے جنہوں نے مولا متقیان کی بیعت نہیں کیا تھا، معلوم ہے آپ کو؟ مولا متقیان کی بیعت نہیں کیا تھا، اور جب حجاج عبد الملک مروان کا نمائندہ بن کر آیا ہے تو یہ رات میں پہنچ گئے بیعت کرنے، چونکہ معلوم ہے حجاج تو حجاج ہے نا، وہ سب کے نام پڑے گا کون کون آیا تھا اور کون کون نہیں آیا تھا۔ رات میں ان سے کہا نہیں صبح کر لینا بیعت، کہا نہیں تم نے پیغمبر کی حدیث نہیں سنی ہے، من مات ولم یعرف امام وما نہیں ماتا میتتن جاہلیہ۔ آج جو حسین کو امام ماننے کو تیار نہیں ہے، کل وہ حجاج کے لیے امامت کی حدیث پڑھتا ہے۔ پتہ نہیں بات واضح ہے نہیں واضح ہے؟ وہ حجاج کے لیے امامت کی حدیث پڑھتا ہے۔ تاریخ میں ملتا ہے حجاج لیٹ چکا تھا، اس نے کہا کون آیا ہے؟ کہا وہ صاحب آئے ہیں۔ کون سے کہو صبح آئے؟ کہ نہیں وہ تو حدیث پڑھ رہے ہیں۔ کہہ رہے اگر آج کی رات مر گیا بغیر امام کی معرفت کے تو جاہلیت کی موت ہو جائے گی۔ آ گئے، حجاج نے کہا دیکھو میں تھک بہت گیا ہوں اور یہ میں پیر لحاف سے نکال لوں، اسی پیر پہ بیعت کرو چلے جاؤ۔ ایک جملہ کہوں، جسے علی کے ہاتھوں پہ بیعت کا افتخار نہ ہو وہ حجاج کے پیروں پہ بیعت کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ حجاج کے پیروں پہ بیعت کرتا ہے۔ یہ وہ اہل دنیا ہے جو حسین کے ساتھ نہیں آئے، اور حسین نے لیا بھی نہیں ان کو ساتھ، نہیں لیا، مولا جانتے، لیکن ان کی چہروں سے نقاب بھی ہٹانا تھا۔ وہ دیداری کا جو نقاب پہنے ہونا وہ ہٹانا ہے آپ کے چہروں سے، کہ آپ یہ دیدار نہیں ہو، آپ دنیا طلب ہو، دین کو سہارا بنا رکھا ہے۔ انہی جیسے لوگوں کے لیے امام نے فرمایا ان الناس عبید الدنیا والدین لعق علی السنتہم، یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کے بندے نہیں ہیں، یہ دنیا کے بندے ہیں۔ ان الناس عبید الدنیا، ان کی زبانوں پہ جو دین دیکھ رہے ہو یہ دین نہیں ہے، یہ لقلقہ زبانی ہے، یہ دین ان کے وجود میں نہیں ہے۔ یہوتونہ ما درت معاشہم، یہ دین کا بڑا طواف لگاتے ہیں جب تک ان کی دنیا چلتی ہو، لیکن جہاں دنیا جانے کی بات آ جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ دیدار نہیں تھی، یہ وہی دنیا پرست لوگ تھے، یہ وہی دنیا پرست تھے۔ خدا کی قسم آپ دیکھیے آخرت فراموشی۔ اب میں آپ کی خدمت میں جلدی وہ مرحلہ عرض کروں کہ کربلا میں آخرت کو کیسے یاد کیا گیا۔ امام نے کیا فرمایا؟ من کان باذلا فینا مہجتہ، جو خون جگر بہا سکتا ہوا ہے، وہ معتنا علی لقاء اللہ نفسا، جو خدا سے ملاقات کرنے کا ارادہ رکھتا ہوا ہے۔ ہر کسی کو ساتھ آنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ حسین ابن علی نے دھوکے پہ مجمع نہیں جمع کیا ہے، حسین ابن علی نے معرفت پہ مجمع جمع کیا ہے۔ دھوکے پہ جو مجمع جمع کیا جاتا ہے وہ چراغ بجھنے سے پہلے بھاگ جاتا ہے، معرفت کی بنیاد پہ جو مجمع آتا ہے وہ چراغ بجھنے کے بعد بھی نہیں جاتا ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں حسین نے بھیجا ہے، نہیں گئے ہیں۔ کیوں نہیں گئے ہیں؟ کیونکہ حسین نے ان کو بتایا ہے کہ کیا ہے۔ حسین نے کوئی دھوکہ نہیں دیا کہ نہیں آؤ چلو یہ ہو جائے گا وہ۔ حسین تو پہلے دن سے اعلان کریں جذبہ ہے خون جگر بہانے کا تو آؤ، خدا سے ملاقات کرنے کا جذبہ ہے تو آؤ۔ اور خود امام حسین کے لیے آپ زیارت اربعین میں نہیں دیکھتے بَذَلَ مُحْجَتَهُ،
لیستنقوا عبادکا من الجہالت وحیرت الضلالہ۔ حسین نے اپنا خون جگر بہا دیا۔ کیوں جی خون جگر بہا دیا؟ تاکہ وہ جہالت جو عام کی جا رہی تھی، وہ گمراہی، وہ تحیر جو لوگوں کے درمیان عام کیا جا رہا تھا، اس تحیر کے طوفان سے دین کو نکالا جا سکے، مسلمانوں کو نکالا جا سکے، لہٰذا حسین نے اپنا خون جگر بہا دیا۔ اب یہ دو مرحلے کو بس عرض کروں اور آپ کی رحمت کو تمام کروں۔ جہاں چاہنے والوں کو بلایا وہاں کیا کہا؟ بذل مہجتہ فینا، ہماری راہ میں خون جگر بہاؤ۔ اور زیارت اربعین میں کیا ہے؟ میرے اللہ، حسین نے تیری راہ میں اپنا خون جگر بہا دیا۔ یہ دونوں کو اگر ملائیے نا تو ایک پیغام ہے، وہ یہ پیغام ہے کہ اگر خدا سے قریب ہونا چاہتے ہو تو کچھ ہی ذوات ہیں جو بغیر واسطے کے خدا سے قریب ہوتی ہیں، اور ان کا نام اہل بیت ہے۔ اور اس کے علاوہ کائنات میں جو بھی ہے، اسے اگر خدا سے قریب ہونا ہے تو واسطہ صرف اہل بیت ہے، واسطہ صرف اہل بیت ہے۔ لہذا امام نے فرمایا جسے آنا ہے اس نظریے کے ساتھ آئے۔ اور معلوم ہے 6 محرم کو حسین نے خط لکھا، وقت نہیں رہ گیا، 6 محرم کو حسین نے خط لکھا ہے۔ کس کے نام لکھا معلوم ہے؟ جناب محمد حنفیہ کے نام۔